ابن انشا کی تحریر ہے جس کو انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے بعد لکھا تھا، تو جن حالات و واقعات کا اس میں ذکر ہے وہ کچھ اسی سے متعلق ہے۔ تحریر کا عنوان ہے ایک ہدایت نامہ پیارے ہم وطنوں کے لیے۔ جب کبھی ہم ملک سے باہر قدم نکالتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے، لوگ ہماری غیر حاضری کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 1967 کے اواخر میں ہم نے یہ سوچ کر کہ یہ ملک اب نوزائیدہ نہیں رہا، ماشاء اللہ بالغ اور ہوش مند ہو گیا ہے، ہم ایک دورے پر نکل گئے۔ سنگاپور بھی نہ پہنچے تھے کہ لڑکوں کے ہڑتالیں کرنے کی اطلاعیں آنے لگی۔ ہم نے سوچا کوئی بات نہیں، نہ سمجھیں، ہم واپس جا کر سمجھا دیں گے۔ لیکن ہانگ کانگ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ بڑی عمر کے لوگ بھی بیانات دینے لگ گئے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم وہاں سے لوٹ آتے تو صورتحال کی اصلاح کر سکتے تھے۔ اس ملک میں کوئی ہمارے کہنے سے باہر تھوڑا ہی ہے، لیکن یہ ہمارے اصول کے خلاف ہوتا۔ ہم قدم آگے بڑھا کر پیچھے ہٹانے کے قائل نہیں، لہٰذا ہانگ کانگ سے ٹوکیو پہنچے، ٹوکیو سے سیول اور ہونولولو سے ہوتے ہوئے سان فرانسسکو جا وارد ہوئے۔ امریکہ سے سویڈن اور ترکی کے راستے واپسی تک حالات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ گول میز کانفرنس کی بات ہونے لگ گئی تھی۔ گول میز کانفرنس میں بھی شریک ہونا ہم نے پسند نہ کیا، یہ بھی ہمیں اپنے اصول کے خلاف نظر آیا، کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ جہاں ہمیں بلایا نہ جائے وہاں نہیں جاتے۔ خیر، ہماری بات تو چھوڑیے، تشویشناک خبریں سنتے تھے تو ہر بے عمل محب وطن کی طرح ملک کے حق میں دعا کر کے اپنے فرض سے سرخرو ہو جاتے۔ لیکن ہمارے ہم سفر فضل الباری صاحب کا معاملہ دیگر تھا۔ آپ مشرقی پاکستان کے وزیر صحت تھے اور ہماری 3 نفری وفد کے لیڈر۔ صحت ان کی خاص ہی خراب تھی۔ ہمارے ہم رکاب جو کہ 3 ایرانی اور 3 ترک تھے، وہ تو فقرہ بھی کس دیتے تھے کہ وزیر صحت کسی اچھی صحت والے کو بنا لیتے، بلکہ بہتر تو یہی تھا کہ نہ بنایا ہوتا۔ خبریں سن سن کر ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا اور منہ ذرا سا نکل آیا۔ شکاگو میں انہوں نے ہم سے کہا کہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، میری وزارت خطرے میں ہے، جب اوپر والا ہی نہ رہے گا تو ہم نیچے والے کیسے رہیں گے؟ مجھے تو بار بار غسل خانے جانا پڑتا ہے، اب تم میری جگہ کام کرو۔ ہم نے مؤدبانہ کہا کہ ہم مشرقی پاکستان کے وزیر صحت نہیں ہو سکتے، ہمیں اس قسم کے کام کا تجربہ نہیں۔ دیکھیں، آپ حوصلہ نہ چھوڑیں۔ بولے، میں تم سے مشرقی پاکستان کا وزیر صحت ہونے کی فرمائش نہیں کر رہا، اس وفد کی بات کر رہا ہوں۔ جو کچھ کرنا ہے تم ہی کرو، میں اب سویڈن اور ترکی وغیرہ بھی نہیں جاتا، واشنگٹن سے ہی رخت سفر باندھتا ہوں۔ نیو یارک ہم ان کو زبردستی لے تو گئے، لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، اور وہاں سے لندن کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی وہ ہم سے یوں جدا ہوئے کہ دعا سلام تک نہ کی۔ ان کی وزارت کے ساتھ شب ماند، شب دیگر، نمی ماند کی واردات ہوئی۔ گویا وہ سیاسی بصیرت سے ایسے محروم نہ تھے جیسا کہ صحت سے تھے۔ چونکہ آج ہمیں سفر تازہ درپیش ہے، لہٰذا ہم اپنے پیارے ہم وطنوں کی رہنمائی کے لیے ایک ہدایت نامہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ سچے مسلمان بنیں۔ اگر ہماری موجودگی میں کسی وجہ سے نہیں بن سکتے تو ہمارے بعد بنیں۔ سچ بولیں، پورا تولیں، قوم اور ملک کے لیے ایثار کریں۔ اس کے لیے وہ چاہیں تو ہماری مثال اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، اسلام کو اپنی زندگی کے سانچے میں نہ ڈھالیں۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اب ہم تو خیر سفر میں ہیں اور ہم پر مسافرت کے احکام کا اطلاق ہوگا، لیکن اہل وطن کو ہماری تاکید ہے کہ ایک تو رمضان شریف کے دوران شراب خانے بند رہنے چاہیے۔ جس کے پاس ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہے کہ اگر اس بیچارے نے شراب نہ پی تو اس کی صحت تباہ ہو جائے گی، اس کو چاہیے کہ 2-4 بوتلیں پہلے سے خرید کر رکھ لے۔ ہاں، جو لوگ شراب نہیں پیتے وہ یہ احتیاط کریں کہ دن میں ایسے ہوٹلوں میں نہ جائیں جو پردے نہیں گراتے، صرف ایسے ہوٹلوں میں جائیں جو رمضان شریف کے احترام کے آداب جانتے ہیں، اور باہر نکلیں تو اچھی طرح منہ پونچھ لیں۔ ان اونچی باتوں اور موضع حسنہ کے بعد بعض مقامی ہدایتیں بھی بہت ضروری ہیں۔ ہمارا علاقہ جیسا کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں ویسا ہی ہمیں واپس ملنا چاہیے۔
ناظم آباد کی بڑی سڑک کو توڑ کر چند ہفتے پہلے جو پتھروں کی ڈھیریاں لگا دی گئی تھیں وہ ہمارے آنے تک لگی رہنی چاہیے. وہ بہت اچھی بلکہ رومانٹک معلوم ہوتی ہیں. ہم نے تو اپنے دوستوں کو اور ملنے والوں کو یہ شعر تک لکھ بھیجا ہے کہ انہی پتھروں پر چل کے اگر آ سکو تو آؤ. انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی راستہ نہیں ہے. پاپوش نگر کے قبرستان کے سامنے جو مین ہول کئی ماہ سے کھلے پڑے ہیں ان کو بھی بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے, کیونکہ کسی شخص کا مردہ ان میں سے نکال کر وہیں سامنے دفن کر دینا کہیں زیادہ کم خرچ ہوگا بنسبت اس کے کہ اس کا جنازہ اس کے گھر سے لایا جائے. کارپوریشن کے ہیلتھ افسر صاحب بھی نوٹ فرمائیں کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ہمارے گھر کے ساتھ جو کوڑے کا فلک بوس ڈھیر ہے وہ وہاں سے نہ ہٹے, ورنہ ہم احباب کو اپنے گھر کی کیا نشانی بتائیں گے. اب تو لوگ دور دور سے بلا کسی دریافت کے محض بو سونگھتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ادب اور آرٹ کے بارے میں بھی آپ لوگ ہماری ہدایات کے منتظر ہوں گے. ہم اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا. مشاعرے جاری رہنے چاہیے تاکہ زبان کی صفائی ہوتی رہے. صفائی سے مطلب یہ نہیں کہ ادب کے میدان میں بالکل ہی جھاڑو دے دی جائے, بلکہ سیقل کرنے کی طرف اشارہ ہے. آرٹ کونسل کو ہماری ہدایت ہے کہ تجریدی مصوری کی نمائش جاری رکھی جائے تاکہ لوگوں کا دل ملکی مسائل سے ہٹا رہے جن پر غور کرنے کا ہمارے نزدیک کچھ فائدہ ہے بھی نہیں. ہم تجرید کے قائل آرٹسٹوں سے بھی زیادہ ہیں. ہماری رائے میں ہمارے آرٹ کو مجرد ہونا چاہیے, ہمارے ادب کو مجرد ہونا چاہیے, بلکہ ادیبوں, شاعروں, آرٹسٹوں کو بھی مجرد ہونا چاہیے. اگر باقی لوگ بھی مجرد ہوں تو ہمارے نزدیک اور اچھا ہے. ہماری سوچی سمجھی رائے میں آنے والی نسلوں کا فائدہ صرف اسی میں ہے کہ وہ پیدا نہ ہوں. مسائل تو اور بھی رہے جا رہے ہیں. مثلاً انتقال اقتدار کے مسئلے پر ہماری رائے, لیگوں کے ادغام کے بارے میں ہمارے خیالات وغیرہ, لیکن اخبار میں ان پر لکھنا ٹھیک نہیں. ہمارے پیش رو کوی راج حکیم ہرنام داس BA مصنف ہدایت نامہ خاوند, ہدایت نامہ بیوی, ہدایت نامہ والدین وغیرہ سب کچھ متن میں نہیں لکھ دیتے تھے, بلکہ کتاب کے اندر ایک لفافہ رکھ دیتے تھے اور وہی پوری کتاب کی جان ہوتا تھا. ہم نے بھی مذکورہ بالا موضوعات پر لفافے تیار کر رکھے ہیں جو کہ 10 روپے کا منی آرڈر بھیج کر ہم سے مفت طلب کیے جا سکتے ہیں. اب 10 روپے کی شرط اس لیے کہ صرف ضرورت مند حضرات طلب کریں, ورنہ لوگ بے ضرورت بھی لے لیتے ہیں کہ مفت کا ہے اور پھر پھینک دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ.